خطرناک عورت۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں ڈرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے۔ سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور آپ نے ڈر کے مارے اس طلاق دے دی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے ایک خاموش طبع بوڑھے سے ایک منجلے نے استہزائیہ کہا۔ ساتھ ہی قریب بیٹھے نوجوانوں کی ٹولی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو ہنس کر دیکھا۔ اللہ بخشے اسے، بہت اچھی عورت تھی۔ بنا ناراض ہوئے، بغیر غصہ کیے بابا جی کی طرف سے ایک مطمئن جواب آیا۔ مسکراہٹیں سمیٹے ایک نوجوان نے ذرا اونچی آواز میں کہا، لیکن بابا جی، لوگ کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک عورت تھی، کیا ایسا نہیں؟ بابا جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، وہ عورت واقعی بہت خطرناک تھی اور حقیقتاً میں نے ڈر کے مارے اسے طلاق دی تھی۔ یہ بات تو مردانگی کے خلاف ہے، عورت سے ڈرنا کہاں کی بہادری ہے؟ نوجوان جوشیلے انداز میں بولا، میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا، میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی۔ پرسکون جواب نے نوجوانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایسی عورت کو تو جہنم میں ہونا چاہیے، لا حول ولا قوت، کہاں آپ جیسا شریف النفس آدمی، کہاں وہ عورت؟ اچھا کیا چھوڑ دیا اسے؟ نوجوان کے لہجے میں غصہ تھا۔ بوڑھے کے متجسس زندگی کا پٹھارا کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ تجسس ختم ہوا، اب سب باری باری منتشر ہونے لگے۔ جاننے والوں نے عنوان پڑھ لیا تھا اور بقیہ کہانی خود بنانی تھی۔ جو رہ گئے تھے وہ وہی تھے جو اصل کہانی جاننا چاہتے تھے۔ بوڑھے نے اپنی داستان شروع کی۔ میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اسے جہنم میں ہی ہونا چاہیے تھا، تب ہی میں نے اسے جہنم جیسی زندگی دی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں اضطراب اترا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں ایک سرکار کے ہاں ایک روپیہ ماہوار تنخواہ پر ملازم ہوا۔ میری ماں نے رشتہ ڈھونڈا، ایک مونگ پھلی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی، سلیقہ مند، خوبصورت اور ایک دم خاموش طبع۔ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ وہ ایک مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی تھی۔ مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ تربیت بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے جہاں افلاس آنکھوں کی روشنی چھیننے سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ کیا تربیت دے گی میری اولاد کو؟ لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ اماں اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ پھر وہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھے کہا، میری بیٹی سیدھی سادی ہے، اسے دنیا داری کا کوئی خاص پتہ نہیں، اگر کہیں کوئی چوک ہو جائے تو معاف کر دینا۔ یوں ہے بڑے دل والی، اپنے سائیں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے کہ اس کے باپ نے بتایا۔ میری باہر دوستوں کے ساتھ صحبت کوئی اچھی نہیں تھی۔ ملازمت کے وقت میں کھانا گھر سے باہر کھاتا، دوستوں میں بیٹھتا، رات گیر تک محفل چلتی، پھر گھر جاتا۔ وہ کیا کھاتی تھی، کیا پیتی تھی، کس حال میں رہتی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک روز میں جوئے میں بھاری رقم ہار کر جب تھکا ہارا گھر آیا تو کہنے لگی،
آپ تو کھانا باہر کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو ایک ہی بار مہینے کا راشن ڈلوا دیا کیجیے۔ روز روز بازار سے خریداری کی صحبت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کیا کہا؟ مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ مجھ سے مطالبہ کر سکے؟ مجھے طیش آیا، ہو نہ ہو کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے۔ اپنی اوقات دیکھی ہے؟ غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا اور گالی گلوچ بھی کی۔ میں یہ نہیں سوچ سکا کہ آخر اسے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پشیمانی تھی یا کچھ اور، 2 دن تک بستر پر پڑی رہی۔ مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے گھر میں ہی سینہ پرونا شروع کر دیا۔ ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا۔ یوں اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا، اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی بے پرواہ ہو گیا۔ ایک روز ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا، دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے تو آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی؟ غصہ انتہا پر تھا، بس نہ چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں، لیکن میں بس ایک موقع کی طاق میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ چاندی رات میں صحن میں پڑی بارشیں بالکل صاف طور پر دکھائی دیتی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا۔ اب آواز زیادہ واضح تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں، صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے۔ وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمے تھی تو عزت سے ملتی تھی۔ جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ دی تو روٹی کے ساتھ بے عزتی اور اذیت ملنے لگی۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، لیکن کس سے کون تھا جو اسے روٹی دیتا تھا؟ مجھ سے بھی پہلے۔ میں نے باہر آ کر دیکھا، وہ صحن کے بیچ چارپائی پر ہاتھ میں سوئی دھاگا اور فریم لیے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی۔ وہ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن وہ کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی؟ آج مجھے سمجھ آیا تھا۔ وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے ہوئے بھی خدا شناس تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دن چڑھتے ہی میں نے سامان باندھا اور اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ سسے نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں نے ڈرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا، میرے پلٹنے پر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی، وہ تو بس سائیں کو خوش رکھنا چاہتی ہے۔ اس کی مراد خدا سے تھی اور میں خود کو سمجھا تھا۔ جب میں واپس گھر آیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا۔ تو خود مجھے روٹی دے۔ تیرا نائب تو بڑا خائن ہے۔ اور آج نان نفقے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائیں بہت بڑا تھا۔ وہ جس کی ایک روٹی مجھ پر باری تھی، وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا؟ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ میں آج بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے حق میں اس نے کوئی بد دعا نہ کر دی ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کہاں میں، کہاں وہ۔ بوڑھی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میں کور چشم اسے پہچان نہیں سکا۔ میں نہیں ڈرتا تھا، حالانکہ ڈرنا چاہیے تھا۔ اس کے سائیں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، عورتوں کے معاملے سے خدا سے ڈرو۔
کہانی کے اختتام تک صرف ایک نوجوان بابا جی کے پاس بیٹھا تھا جو شاید حقیقت تک رسائی کی کوشش میں تھا۔ بابا جی کے روایات، حکایات اور کہانیاں بہت سے لوگ جانتے اور سنتے ہیں، لیکن حقیقت تک پہنچنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔